میں تو کہتی ہوں ڈے ٹو ڈے زندگی ہمیں گزارنی چاہیے. اس کے بعد آ گیا جی کینسر یعنی برج سرطان. اور جو ہے جن کے پاس اگر اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے لیکن اگر آپ کا نام اردو میں ہے سے انگلش میں ایچ سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے اور جو ہے یہ والا ستارہ یا اس کی جو جنرلائز انفارمیشن ہے وہ آپ لوگوں کی مدد کرے گی. 9th آف شروع کریں گے ہم کہانی نومبر سے, ختم کریں گے 17th آف نومبر پہ. اور جیمنائز کی طرح کینسیرینز بھی 100% سیف ہیں. اللہ کا شکر ہے کیونکہ یہ میرا اللہ کرے ستارے نے اب تک وعدہ نبھایا ہو, کیونکہ یہ 10th آف جون سے آیا تھا اور مجھے لگا تھا کہ یہ میرے کینسیرینز نے جتنی بمپی رائٹ پیچھے دیکھی ہے یہ کہیں کوئی ٹکور آپ کی کرے گا. آپ کے اندر کانفیڈنس واپس آئے گا, آپ کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک نکالیں گے جو ہے مطلب یہاں پہ نظر آتا ہے کہ چیزیں کافی بہتر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کر سکتے ہیں. اور جو ہے چیزیں آپ کے لیے فیملی لائف میں, اور وہ ہمارے کینسیرینز جو شراکت داری میں بزنس کر رہے ہیں ان کے لیے اگر تو الائنس نہیں ہے تو بہترین الائنسز مل جائیں گے. شادی کرنا چاہتے ہیں تو بہترین سول میٹ ٹائپ اللہ پاک آپ کو کنیکشن دیں گے. تو اللہ آپ کے لیے یہاں پہ بہت آسانیاں کریں. پھر 11th اور 12th نومبر ہو سکتا ہے کہیں سے پیسوں کی کوئی اچانک اچھی خبر آپ کے موڈ کو مزیدار کر دے. 13th 14th 15 اگر کہیں سفر کی آواز لگتی ہے ایک شہر سے دوسرے شہر تو بس اتنا سا کرنا ہے کہ آپ نے صدقہ دے کے سفر کی انیشیٹ سفر کو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے سفر میں آسانی بھی ہو اور آپ بامراد ہوں جس بھی مقصد سے آپ ٹریول کریں ان دنوں میں. 16th اور 17th کے دن بھی ٹھیک ہے نومبر کے. آلریڈی یہاں پہ کیونکہ ایک ستارہ 14th آف نومبر سے آپ کے ہوم لینڈ میں ایک بزرگ والا رول ادا کر رہا ہے, گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے. آپ کے تعلقات کو ہو سکتا ہے بہت سارے کینسیرینس نے اپنے گھر کو خوبصورت بنانے پہ بھی کوئی کام کیا ہو یا اپنے رشتوں کو جوڑنے میں کوئی ایفرٹ کی ہو. تو 17th آف نومبر تک کے جو ڈیٹ ہے اس ہفتے کی وہ بھی آپ کے لیے سپورٹیو ہے. اور ویسے بھی 14th اکتوبر سے ہی ایک ستارہ آ چکا تھا آپ کا جو فیملی ہاؤس ہے اس کا کیوز آپ کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے. اچھا جی, اب ہم آگے چل رہے ہیں. ایک ستارہ جس نے 24 اکتوبر کو جگہ بدلی تھی یہ آپ کے لو لائف کو کینسیرینز بہتر کر کے جائے گا اللہ کے فضل سے. دوسری یہ بہتری کرے گا آپ کے بچوں سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں. تو اللہ کرے اب تک کوئی جھلک تو نظر آئی چکی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ اب تو کافی دن ہو گئے. 24 اکتوبر کو اس نے یہاں قدم رکھا تھا کہ کینسیرینز کو بچوں کی طرف سے بھی ایزی کرے گا اور میرے کینسیرینز کو لو لائف میں بھی پروٹیکٹ کرے گا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی آپ کا آ گیا جو ہے جاب ایریا, اس میں بھی 2 ستاروں نے جگہ بدلی تھی کینسیرینز. ایک آیا 30 اکتوبر کو, یہ بھی پازیٹیو تھا. دوسرا پچھلے ہفتے آیا 5 نومبر کو. تو ان دونوں نے جاب ایمبیانس بہتر کرنا تھا. خدا نہ کرے اگر کوئی کینسیرین بیمار تھے ان کی ہیلتھ کو بھی بہتر کرنا تھا. لیکن اس ہفتے سے ایک ستارہ ان میں سے صرف 9 یا 10 دن کے لیے الٹا چلے گا. اب آپ کو کیا احتیاط کرنی ہے, یعنی کہ 9th آف نومبر سے لے کے 19th آف نومبر تک, بلکہ 10 نومبر سے چلیں کر دیں, آپ نے جاب ایریا میں کیئرفل رہنا ہے. کوئی ایسی غلطی نہ ہو آپ کو اکاؤنٹیبل ہونا پڑے, کولیگس کے ساتھ کوئی مس کمیونیکیشن نہ ہو, باسز کے آگے اکاؤنٹیبلٹی پروسیس میں نہ جانا پڑے. تو اللہ یہاں پہ آپ کے معاملات کو جو ہیں وہ آسان کریں. وارننگ زون پہ اب ہم آتے ہیں. یہ وہی رپیٹ پہ میں لگی ہوئی ہوں کہ کسی ایسے مسئلے میں میرے کینسیرینس نے نہیں جانا جس میں لیٹیگیشن میں پھنسنے کے امکانات ہوں. کسی ایسی جھگڑے میں نہیں پھنسنا. جو میرے کینسیرین اسٹوڈنٹس ہیں, اگر آپ اپنے منزل
چاہتے ہو کہ آپ کو ملے تو اس وقت کشتیاں جلا کے آپ کو پڑھنا پڑے گا، کیونکہ آپ کے پاس آپشن نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ لیٹ ہو سکیں یا آپ کی پڑھائی میں تاخیر ہو سکے. تو یہ جو ہے کیونکہ یہاں پہ ستارے کا بوجھ پڑ رہا ہے آپ کے مائنڈ پہ، 2 سپٹمبر کے بعد سے یہ بوجھ ذرا شدت اختیار کر جانے چاہیے تھا، اس کا امکان موجود تھا. تو اللہ نہ کرے اس نے آپ کو ایسے ہٹ کیا ہو کہ میرے کینسیرینز کی جو ہے وہ جاب ایریا میں کوئی ہرڈل آئی ہو. اگر کوئی اندرون ملک یا بیرون ملک ہجرت کرنا چاہتے ہیں، اگر آپشن ہے تو ڈیلے کر دیں، اور اگر ہو چکی ہے تو پھر یہ ٹاسک خود کو دیں کہ 2 تاریخیں سروائیو کرانی ہے. ایک پہلی ہے 28 نومبر اور دوسرا ہے جب آپ جون تک پہنچو گے تو پھر وہ جو ہے اگلی ڈیسٹینیشن کے جو ٹاسک ہیں، جو چیلنجز ہیں، وہ آپ اوور کم کر لو گے. لیکن جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کو بار بار یہ میں میسیج دیتی ہوں کہ آپ جو ہے بہت محتاط رہیے، رشتہ داریوں میں بھی محتاط رہنا ہے. آپ لوگوں نے ایسے لوگ جو آپ کو مقدموں میں پھنسا دیں ان سے تو آپ نے کوسوں دور رہنا ہے، ورنہ بڑی ایک انوائنگ قسم کی سچویشن جو ہے وہ ارائز ہو سکتی ہے میرے کینسیرینز کے لیے. تو یہ تھا جی اس ہفتے کے ستاروں کی صورتحال. جاتے جاتے اگر اب تک بھی آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کینسیرینز آپ لوگوں کے لیے ہفتہ کیا معاملات لے کر آئے گا. 10 نومبر سے 16 نومبر کی ہم بات کر رہے ہیں. اس ہفتے میں بہت سے چینجز ہیں. ویسے تو ویڈیو کے آغاز میں آج میں نے کچھ ڈیٹیل میں چیزیں ایکسپلین کی، خاص طور پہ جو مرکری ریٹروگریڈ ہو رہا ہے، جوپیٹر ہو رہا ہے، اور آلریڈی سیٹرن تو ریٹروگریڈ چل ہی رہا تھا. 3 پلانٹس اکٹھے ریٹروگریڈ اب، اور اس کے علاوہ سن کی ٹرانزٹ ہے جو کہ اب آپ کے آ جائے گا 5th ہاؤس میں آئے گا، لیکن اینڈ والی ڈیٹ میں ہے. اس کے امپیکٹس اگلے ہفتے آئیں گے. ابھی تو آپ بڑے مزے سے اپنی چیزوں کو کر رہے ہیں، بڑے نئے چینجز ہیں. کچھ لوگوں کے شفٹس بھی آ سکتے ہیں، رینوویشن بھی آ سکتی ہے. آپ کسی لگژری آئٹم کو سوچنے کے بارے میں بھی سوچ رہے ہوں گے، لائک جس طرح کوئی سیل فون ہوتا ہے، کوئی گیجٹس ہوتے ہیں، کوئی لیپ ٹاپ، اینی تھنگ. بٹ اس وقت فل آف لگژریز اور اچھے خاصے پیسے لگ رہے ہیں. اچھے خاصے پیسے لگ رہے ہیں. یو آر تھنکنگ اباؤٹ کہ یہ بھی کر لیا جائے، وہ بھی کر لیا جائے. بہت سی چیزیں ہیں. سو بجٹ سے آؤٹ نہیں ہونا ہے، جس میں آپ تھوڑے سے پرابلم میں آ سکتے ہیں. کوئی غلط کمٹمنٹ یہاں پہ کی ہوئی ہو، غلط بات، کیونکہ 5واں گھر ہے تو غلط کمٹمنٹ، غلط بات، غلط لوگوں سے تعلقات بھی یہاں پہ کچھ اس طرح کے اگر آتے ہیں تو آپ کو خیال رکھنا ہے. بٹ یہاں پہ آپ کے نا کوئی فرینڈ سرکل شفٹ ہوگا، فرینڈ دوستیاں، یہ وہ مس انڈرسٹینڈنگز، اس ٹائپ کی چیزیں ہو سکتی ہیں. یہاں تک کہ آپ اگر کسی رشتے میں ہیں، بیکاز اب جوپیٹر بھی ریٹروگریڈ ہے تو خیال رکھیے گا. مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ ہو سکتی ہیں، یا بیک اینڈ فورتھ کوئی بھی رشتہ آپ کا جا سکتا ہے. سو اس میں کلیئرٹی رکھیے گا. ناؤ لیٹ سی کارڈز کے حوالے سے آپ کی انرجیز کیا کہتی ہیں. جس بھی شخص کے بارے میں آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، جس بھی سچویشن کے بارے میں آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، کارڈز کی انرجیز اس سے ریزونیٹ کرتی ہیں. لیٹ سی کارڈز کیا کہہ رہے ہیں. اوکے جی، آپ کیا ہے، either یو آر ان پالیٹکس، یا آپ کو پولیٹیکل موو لینا چاہ رہے ہیں. اٹس سم کائنڈ آف، بیکاز آپ کیا ہے، آپ آئسولیٹڈ ہیں اس وقت، اینڈ یو آر جسٹ تھنکنگ اباؤٹ لاٹ آف تھنگز. یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، ایسے بھی کر لوں. بٹ وٹ ایور یو آر ڈوئنگ، آپ اس میں یقیناً بہتر ہیں، بہترین ہیں بلکہ. اور اپنا یقین رکھیے. اور آپ سے کوئی شیئر مانگ رہا ہے، یا آپ کسی کو شیئر کر رہے ہیں، کیا ہے. اٹ کوڈ بی اینی ریلیشن شپ، جس میں کوئی مور دین ون ریلیشن شپ ہے. بٹ ایسے لگتا ہے جس طرح چیزیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، کچھ مالی معاملات بھی ہو سکتے ہیں. آپ کریجیس ہیں، بٹ ماضی کا کوئی جو گلٹ ہے نا، وہ اس وقت آپ کی انر وائس بنا ہوا ہے. اینڈ اٹ از ٹیزنگ یو الاٹ. بے حد طرفانہ پن جو ہے نا وہ اندر چل رہا ہے. آپ غم میں جائیں، اور اس غم کو نا آپ اس طرح سے نہیں، کیونکہ آپ کو وہ لیٹ گو کرنا پڑے گا اور نئے رستے بنانے پڑیں گے. گو ود دا فلو رہیے. کوئی ٹریول اس وقت بالکل آپ کا ایکسپیکٹڈ ہے. اینڈ سم ون از ٹرائنگ ٹو بی یو. کوئی بالکل آپ جیسا بننا چاہ رہا ہے، آپ جیسی باتیں کرتا ہے، آپ جیسے کام کرتا ہے. اینڈ اٹ کوڈ بی یو. یو آر ایکچولی فالوئنگ سم ون
blindly. So تھوڑا سا اپنی آنکھیں کھول کے اور چیزوں کی طرف جائیے تاکہ آپ کے لیے معاملات آپ ہی کی فیور میں رہیں. اور یہ تعلقات اس وقت آپ کے بالکل کسی نئے کے ساتھ بن رہے ہیں, اور میسیجنگ, ای میلز, کچھ اس ٹائپ کی چیزوں میں کچھ بہت زیادہ آپ انگیج رہ سکتے ہیں. پیسفلی چیزوں کو ریزالو کیجیے. اٹس ناٹ اباؤٹ, کیونکہ رستے میں نا کہتے ہیں نا کبھی کبھی کانٹے بہت زیادہ ہوتے ہیں, بٹ اس کا حل لڑائی جھگڑا نہیں ہے. پیسفلی آپ کی چیزیں ہوں گی, ہیپی والی فیلنگ رہے گی, جو کہ بہت ضروری ہے. ٹریول از سیکنڈ ٹائم کنفرم. کوئی ٹریول ہے یا آپ اس وقت بیک اینڈ فورتھ کوئی ٹریول کر رہے ہیں, اور کوئی معاملہ, کوئی تعلق کیا ہو رہا ہے, ختم, اور آپ ایسے غصے کا اظہار کریں, ایسی چیزیں کر رہی ہیں, بٹ اٹس ٹائم ٹو ٹیک اے نیپ. سکون کرنے کا ٹائم ہے. لڑائی جھگڑے کا چیزوں سے آپ کو رادر پرابلم آ سکے, کانفلکٹ ہے کسی دو لوگوں کے درمیان. ناؤ لیٹس سی آپ کے مون کارڈ, مون میسج کیا کہتا ہے. 100% luck is on your side, which is absolutely great. Now let's see آپ کے لیے آپ کے لو میسج, لو کارڈز کیا کہتے ہیں. آپ کیا کریں, آپ کسی چیز کو سوچ رہے ہیں, اور دیٹ از سم تھنگ جو کہ کوئی ریپلے نہیں چل رہا تو کسی ایونٹ کا آپ کے مائنڈ میں, اور وہ آپ ان چیزوں کو بار بار سوچتے چلے جا رہے ہیں. Now let's see آپ کے لیے آپ one more message and color of this week. Okay, آپ کسی نئی چیز کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں, either it could be spiritual, psychic, جو کہ آپ کے سوچنے کا انداز جس نے کہ کافی حد تک بدلا ہے. دنیا کہتے ہیں نا کبھی کبھی نئے رخ سے, نئے ڈھنگ سے نظر آ رہی ہوتی ہے, اور اس کو بالکل ایکسیپٹ کیجیے, بٹ وائزلی. ہر کوئی بھی جو اسپرچول باتیں کرتا ہے, جو اس طرح کی باتیں, ہمارے جو کینسر دوست ہیں نا, ان کے لیے یہ جو ریٹروگریڈ سیزن ہے نا, یہ جب میں ہر سائن کو کہہ رہی ہوں کہ آرٹک ریٹروگریڈ پیریڈ بڑے کیاس ہے اس وقت آسمانی کونسل. سو میں ظاہر ہے چیزوں کو مائلڈ کر کے میں بتاتی ہوں, میں اتنا ہارڈ ورڈ یوز نہیں کرتی. تو ابھی جو بٹلا کی لی ہمارے جو کینسیرین دوست ہیں, فار سم ریزن یہ جو کیوٹک پیریڈ ہے نا ریٹروگریڈ کا, اس میں ہمارے کینسر دوستوں کی چیزیں جو ہیں وہ اسٹریم لائن ہوتی نظر آتی ہیں. ایسے لگتا ہے کہ جیسے چیزیں جو کچھ ڈسرپٹیڈ تھا, اتار چڑھاؤ میں تھا, لیفٹ رائٹ ہوا تھا, وہ بھی اپنی جگہ پر آتا جائے گا, اور آپ کی جو ڈیڈیکیشن تھی, اسٹرگل تھی, جدوجہد تھی, وہ پے آف کرنا شروع کر دے گی. جیسے کوئی بوٹا جو ہے وہ پھل دینا شروع کر دیتا ہے, کسی درخت پر بور لگنا شروع ہو جاتا ہے اور پھل لگنے کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. اس طرح کا ٹائم ہے آپ کے لیے. اور اپنے بارے میں بھی آپ کو تھوڑی سی ایک, جیسے ہوتا ہے نا سم ٹائمز ہم ڈفرینٹلی فیل کرتے ہیں, سم ٹائمز ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ڈفرینٹ ریئیکٹ کریں. کسی چیز کو اگر چھوڑنا ہے تو چھوڑ دیں, کسی سے کہیں لائن ڈرا کرنی ہے تو کر دیں, کسی کے ساتھ کسی کے قریب ہونا ہے تو ہو جائے اور اگر کسی کو چھوڑنا ہے تو چھوڑ دیں. تو آپ کا جو دل چاہتا ہے نا وہ آپ اس ہفتے کر سکتے ہیں, کیونکہ اپنے آپ کو اجازت دیجیے. آپ نے بہت برداشت کر لیا ہے کچھ چیزوں کو, تو اس ہفتے کی ایک وائب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اجازت دو بنا گلٹی فیل کیے, اور اگر آپ کچھ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو گو ہیڈ ود اٹ. اور یہ اس کے بعد اپنی فیلنگس کو اسپیس دیں. اپنے جو آپ فیل کرتے ہیں, جیسے آپ اپنے زندگی کے بارے میں, چیزوں کے بارے میں فیل کرتے ہیں, ان کو اسپیس دیں, ان کو کنسیڈر کریں. آسک یور سیلف واٹ ڈو آئی فیل, میری فیلنگس کیا ہیں, مجھے کیا چاہیے, لوگوں کی ایکسپیکٹیشنس کیا ہیں, وہ ایک الگ چیپٹر ہے. میری نیڈس کیا ہیں, میری فیلنگس کیا ہیں, دس از مائی
مائی سبجیکٹ، مجھے اس پر سوچنا ہے. اور ہر چیز اس دوران میں ظاہر ہے کہ کیوس میں ہر چیز کچھ بہتر ہوتی ہے، لیکن کہیں کہیں کیوس تو بہت زیادہ ہوتا ہے نا. سو آپ کا جب مرکری ریٹروگریڈ ہو گیا آپ کے اپنے گھر میں، اور آپ کے 6th ہاؤس میں جو بھی ریٹروگریشن کی جو بھی اس وقت سینیریوز ہیں، یہ آپ کے کمیونیکیشن کو افیکٹ کر رہے ہیں، ایک چیز. دوسرا یہ کہ آپ کی جو جسے کہتے ہیں نا، جیسے واٹر بورن ڈیزیزز ہوتی ہیں، غلط پانی باہر پانی پینے سے، باہر کھانا کھانے سے احتیاط کیجیے. واٹر بورن ڈیزیزز نہیں ہوتی جو پانی خراب پانی پی لینے سے کسی کو کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، ایسی پرابلم آپ کو ہو سکتی ہے. اینڈ بی کیئرفل آف دس اینڈ بی کیئرفل آف unnecessary arguments ان کے ساتھ جن کا اوپینین آپ کو پتہ ہے. بعض دفعہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس بندے نے اس بات کا جواب کیا دینا ہے، تو وہ آرگیومنٹس بھی آپ کو چھوڑنے کی ضرورت ہے. پھر آپ کے جو ٹریول اگر اس ہفتے آپ کر رہے ہیں، چھوٹا ٹریول کر رہے ہیں، بڑا ٹریول کر رہے ہیں، جیسا بھی ٹریول کر رہے ہیں، اپنے ٹریول کے معاملات کو خود ایک دفعہ ری چیک کیجیے گا. پھر آپ نے جو آپ کے ڈاکیومنٹس ہیں ان کو گمنے کا خدشہ ہے، پیپر لیفٹ رائٹ ہو سکتے ہیں، اہم ڈاکیومنٹس آپ کو رکھ کر بھول سکتے ہیں، اس کا دیکھ لیجئے گا. اور اس ہفتے ایسے لگتا ہے جیسے آپ کو چیزیں رکھ کر بھولنے کا پرابلم ہے، شارٹ ٹرم میموری ایشوز آپ کی زندگی میں اس ہفتے آتے نظر آتے ہیں. تو یہ شارٹ ٹرم میموری ایشوز جو ہے یہ بھی اس ہفتے کا ایک مسئلہ ہے. پھر آپ کا جو کریٹیو مائنڈ ہے وہ بہت چل رہا ہے. آپ کو یہ بات میں لاسٹ ویک بھی بتائی تھی کہ ہر مسئلے کا حل کریٹیوٹی میں تلاش کیجیے. پرانے مسئلوں کا حل آپ نئے طریقے سے آپ کو مل جاتا ہے. نیا لیبل، پرانی بوتل، اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں، اور آؤٹ آف باکس چیزیں آپ کو اس ہفتے سمجھ میں آتی نظر آتی ہیں. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور